جس سیل کے ساتھ کامنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے ایڈٹ کمنٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ اب آپ کامنٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو شو اور ہائڈ کمنٹس، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے شو ہائڈ کامنٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ ٹو ڈیلیٹ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب میں کامنٹس گروپ میں ڈیلیٹ کی کمانڈ پر کلک کریں۔ یہ دیکھیں کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ فائنلائزنگ اینڈ پروٹیکٹنگ یور ورک بک، جب آپ ایک ورک بک کسی کو ریڈ کرنے یا کسی کو سینڈ کرنے لگیں تو اس سے پہلے ایک بار فائنل اپنی ورک شیٹ کو دیکھ لیں۔ ایکسل میں آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ اسپیلنگز ایرر کو درست اور اپنی ورک بک کی انفارمیشن کو دوسروں سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹو چیک اسپیلنگ، جن سیلز کے اسپیلنگز چیک کرنے ہوں ان کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے اسپیلنگ کمانڈ کو کلک کریں۔ اسپیلنگ ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس سے آپ اسپیلنگ ایرر کو ریویو اور ایڈٹ یعنی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹو یوز دی ڈاکیومنٹ انسپیکٹر، بیک سٹیج ویو سے انفو کو کلک کریں۔ چیک فار ایشو، چیک فار ایشو بٹن کو کلک کریں۔ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا۔ انسپیکٹ ڈاکیومنٹ کو سلیکٹ کریں۔ ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں ان چیک باکسز کو چیک کریں جن کا آپ نے معائنہ کرنا ہے۔ انسپیکٹ بٹن کلک کریں۔ ڈاکیومنٹ یا ورک بک انسپیکٹ ہونے کے بعد ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا جہاں آپ انسپیکٹ ریزلٹ کو ریویو کر سکتے ہیں۔ پروٹیکٹنگ یور ورک بک، ایکسل میں بائی ڈیفالٹ آپ کی ورک بک کوئی بھی ایکسیس کر کے اس میں ڈیٹا کو کاپی، ایڈٹ اور ڈیلیٹ کر سکتا ہے جب تک کہ آپ اس ورک بک کو پروٹیکٹ یا محفوظ نہ کر لیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ورک بک کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ ٹو پروٹیکٹ یور ورک بک، فائل ٹیب سے بیک سٹیج ویو میں جائیں۔ انفو پین سے پروٹیکٹ ورک بک کی کمانڈ کو کلک کریں۔ اب یہاں سے اپنی مرضی کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ یہاں آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں۔ مارکیس فائنل، آپ کی ورک بک فائنل ہو جائے گی لیکن ریڈ اونلی ہوگی، یعنی اس میں ڈیٹا ایڈٹ نہیں ہوگا۔ انکرپٹ ود پاس ورڈ، ورک بک پر پاس ورڈ لگانے کے لیے۔ پروٹیکٹ کرنٹ شیٹ، آپ کی موجودہ ورک شیٹ جسے آپ نے کھولا ہو صرف وہی پروٹیکٹ ہوگی۔ پروٹیکٹ ورک بک اسٹرکچر، اس سے آپ کی ورک بک کا اسٹرکچر یا تنظیمی ڈھانچہ محفوظ ہوگا، یعنی آپ کی ورک بک میں ورک شیٹس وغیرہ کا اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ ریسٹرکٹ پرمیشن بائی پیپل، اس آپشن سے آپ باقی لوگوں کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس ورک بک میں کیے گئے اپنے کام کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ایڈ اے ڈیجیٹل سگنیچر، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو ڈیجیٹلی محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ڈیجیٹل سگنیچر کی پابندی لگا کر آپ ورک بک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ورک بک کو اوپن کرے گا تو پہلے تھم امپریشن یا ڈیجیٹل سگنیچر دے گا تو یہ ورک بک اوپن ہوگی۔ کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن کلک کریں۔ ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا، اس کو بھی اوکے کر کے کنفرم کریں۔ یوزنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ، انٹروڈکشن، فرض کریں کہ آپ کی اسپریڈ شیٹ میں ہزاروں روز ہیں۔ اتنی زیادہ روز میں دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ڈیٹا کو اینالائز کیا جائے۔ اگر آپ کی اسپریڈ شیٹ میں سیلز کا ڈیٹا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص پروڈکٹ یا قیمت والا ڈیٹا نمایاں طور پر نظر آئے، یا آپ کی اسپریڈ شیٹ میں اکاؤنٹنگ یا اسٹیٹسٹکس ہیں جن کو آپ نمایاں کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है। जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करते हैं। तरीका-ए-कार, प्रोसेस। सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा। उसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद होंगी। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स। मैनेज रूल्स। आइए एक एक करके इन तमाम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रेटर देन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, मोर रूल्स। ग्रेटर देन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। इसमें एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। एरो हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस नजर आएंगी, यानी आप हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। लेस दैन। ये ऑप्शन भी ग्रेटर दैन की तरह काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है। बिटवीन। इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखाब करना होता है, छोटी और बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। इक्वल टू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी। इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स। जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं। अ डेट अकरिंग। इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन, हफ्ते, महीने के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस होती हैं। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। आइए सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स के बारे में देखते हैं। टॉप 10 आइटम्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। इस पर लिखा होगा, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप। पहले ड्रॉप डाउन में आपको डिफॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है। क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही टॉप 10 आइटम्स है, इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद वाले ड्रॉप डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप 10 वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी।
اور آپ بآسانی ٹاپ 10 ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاپ 10%، یہ آپشن بھی پچھلی آپشن کی طرح ہے، لیکن اس کے استعمال سے شرح فیصد کے اعتبار سے ویلیوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے پر بھی آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے جس میں ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی ہے، لیکن یہ 10% ہے۔ اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ باٹم 10 آئٹمز، یہ آپشن ٹاپ 10 آئٹمز کے برعکس آپشن ہے، یعنی اس میں سب سے چھوٹی ویلیو 10 کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس آپشن کو بھی سلیکٹ کرنے سے آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے جس کی ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی ہوتی ہے، جسے آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن ٹاپ 10% کی مخالف آپشن ہے، یعنی اس کو سلیکٹ کرنے پر 10% کے لحاظ سے چھوٹی ویلیوز ظاہر ہوں گی۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ پری سیٹس۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بہت سے پری سیٹس ہیں۔ ان میں ڈیٹا بارز اور کلر سکیلز اور آئیکن سیٹس شامل ہیں۔ ان کے استعمال سے آپ اسپریڈ شیٹ میں موجود ویلیوز کو اسینڈنگ ٹو ڈسینڈنگ آرڈر میں مختلف رنگوں اور گریڈینٹ اور آئیکنز کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں سیکنڈ لاسٹ آپشن کلیئر رولز ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ پر اپلائیڈ تمام رولز کو صاف یا ختم کر سکتے ہیں۔ کریٹنگ پیوٹ ٹیبلز۔ جب ہم اسپریڈ شیٹ میں بہت زیادہ ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا اور اس میں سے میننگ فل انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اسپریڈ شیٹ کے ایک بہت کارآمد فیچر پیوٹ ٹیبل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس اسپریڈ شیٹ میں ایک کمپنی کی تمام پروڈکٹس کی سیلز کے اعداد و شمار کو انٹر کیا ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا سے کوئی میننگ فل انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہر پروڈکٹ کی ریجن وائز ٹوٹل سیل کے بارے میں معلوم کریں، یا ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ کمپنی کی کون سی پروڈکٹ کی بہت زیادہ سیل ہوئی ہے، یا پھر یہ معلوم کرنا ہو کہ کس سیلز پرسن نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے، اس قسم کے تمام سوالوں کے جواب ہم پیوٹ ٹیبل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انٹریکٹو ٹیبل ہے جو ڈیٹا کو آٹومیٹیکلی ایکسٹریکٹ، آرگنائز اور سمرائز کرتا ہے۔ اس وقت جو ورک شیٹ آپ دیکھ رہی ہیں، اس کے پہلے کالم میں ہم نے ایک آرگنائزیشن کے امپلائیز کے نام انٹر کیے ہیں۔ اسی ورک شیٹ کے دوسرے کالم میں ہم نے ان امپلائیز کے ڈپارٹمنٹس انٹر کیے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کون سا ڈپارٹمنٹ اپنے امپلائیز کو ٹوٹل کتنا پے کر رہا ہے، تو اس کا فارمولا بہت لینتھی اور مشکل ہو جائے گا۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم اس ڈیٹا کا پیوٹ ٹیبل بناتے ہیں۔ آپ جو امپلائیز کی سیلری شیٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا پیوٹ ٹیبل بنانے کے لیے سب سے پہلے انسرٹ ٹیب میں سے پیوٹ ٹیبل کو کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں کریٹ پیوٹ ٹیبل کرنے کا مینیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جس ڈیٹا کا پیوٹ کریٹ کرنا ہے، اس کو کہاں سے ایڈ کرنا ہے، یعنی مائکروسافٹ ایکسل سے، کسی ایکسٹرنل سورس سے، یا پھر ورک شیٹ سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے۔ اس سٹیپ میں مائکروسافٹ ایکسل پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے اور ہم نے بھی مائکروسافٹ ایکسل کے ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے۔ پیوٹ ٹیبل کے دوسرے سٹیپ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس پیوٹ ٹیبل کی رپورٹ کو اسی ورک شیٹ میں دکھانا ہے یا کسی اور ورک شیٹ میں ڈسپلے کروانا ہے، یعنی ہم لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم نے نیو ورک شیٹ میں کریٹ کرنا ہے یا ایگزسٹنگ ورک شیٹ میں پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے نیو ورک شیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنے کے لیے اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ ہمیں پیوٹ ٹیبل کی بجائے یہ باکسز نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ پیوٹ ٹیبل کے رو کالم اور ڈیٹا فیلڈ میں
کون سے کالم کو انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اسکرین کے دائیں جانب ایک ونڈو میں جو کالمز ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان کی ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے ان کو چیک باکس سے چیک کر کے پیوٹ ٹیبل میں ایڈ کرنا ہے۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز سیلری کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس لیے فیلڈ لسٹ میں ہم ڈپارٹمنٹ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، ہم نے ورک شیٹ میں ایک پیوٹ ٹیبل بنا لیا۔ ہمارے پیوٹ ٹیبل میں ایک ہی کالم نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس پیوٹ ٹیبل میں ایک سے زیادہ کالمز کو بھی شو کروا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کالم لیبلز کو ایڈ کرنا ہوگا۔ پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ میں سے ایک فیلڈ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، پیوٹ ٹیبل میں ایک اور کالم نظر آنا شروع ہو گیا۔ یوزنگ اے پیوٹ چارٹ۔ پیوٹ چارٹ ایک ریگولر چارٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف پیوٹ ٹیبل سے ہی ڈیٹا دکھاتا ہے۔ باقی چارٹس کی طرح آپ پیوٹ چارٹ کی ٹائپ، لے آؤٹ اور سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم ایک پیوٹ چارٹ شو کریں گے تاکہ ہمیں ہر سیلز ریجن کے ٹرینڈ یا رجحان کا پتہ چل سکے۔ پیوٹ ٹیبل سے ایک کالم منتخب کریں۔ آپشنز ٹیب سے پیوٹ چارٹ کو سلیکٹ کریں۔ انسرٹ چارٹ کے ڈائلاگ باکس سے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چارٹ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کلک کریں۔ ورک شیٹ میں ایک پیوٹ چارٹ بن گیا ہے۔ آپ اس کو ڈریگ کر کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیوٹ ٹیبل میں